قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور چھوٹ کر بھاگ گیا، فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ در مختار معرض المختار۔ اکثر جانوروں کی عادت ہوتی ہے چھڑوا لیتے ہیں، ناڑی باندھنے والے ہوتے ہیں نہیں صحیح سے باندھ پاتے تو وہ جانور بھاگ جاتا ہے، آدھا ہی ابھی کٹا، صحیح رگیں نہیں کٹی اس کی، جس کی وجہ سے بھاگ جائے، تو اس میں اگر کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے تو وہ نقصان مضر نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ذبح ہو رہا ہے نا جی۔ تو اچھلنا کودنا ایک فطرتی عمل ہے۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکھا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، یہ بھی بات درست نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اعمال دن۔ اب بڑے اہم ترین مسائل۔ عید الاضحیٰ کے تمام احکام اسی طرح ہیں جس طرح عید الفطر کے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ عید الفطر میں کیا کرے؟ کچھ میٹھا کھائے اور پھر نماز پڑھنے آئے۔ اس میں مستحب کیا ہے؟ کچھ نہ کھائے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی العزیز 6:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے عید کا، انشاءاللہ 6:30 بجے پورے جماعت کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ 6:30 بجے ہم جماعت کھڑی کر دیں تاکہ آرام سے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، غسل وغیرہ کریں اور نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں اور جا کے قربانی کریں۔ اچھا جی، کچھ نہ کھائے، قربانی کرے پھر کھائے۔ اگر کوئی بندہ پہلے کھا لیتا ہے، بھوک لگ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کراہت نہیں ہے اس میں۔ راستہ بدل کر جانا، 9 انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے 13 کی عصر تک ہم بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی، ذکر کی جگہ یہ تکبیرات ہوں بلند آواز سے۔ عید پڑھتے ہوئے بلند آواز سے یہ کہتے آئیے، ایک راستے سے آئیے دوسرے راستے سے جائیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر بھی نہیں ہو سکتی، بلا عذر 10ویں کے بعد